دوستو، قریش کی ہر محفل میں اس مسئلے پر ضرور بحث ہوتی تھی جو ان کے نزدیک ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ایسے ہی ایک محفل میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو یثرب یعنی مدینہ بھیجا جائے تاکہ یہودی راہبوں کی رائے معلوم کی جا سکے۔ قریش نے 2 آدمیوں کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا اور انہیں ہدایت دی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان یہودیوں سے پوچھنا، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مکمل تفصیل سے بتانا اور جو کچھ محمد کہتے ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو کرنا، کیونکہ یہودی وہ لوگ ہیں جن پر پہلی آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی اور رسولوں کے متعلق جو علم ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوستو، یہودی علماء نے جواب واپس بھیجا، ان سے 3 باتوں کے متعلق سوال کرو، اگر محمد ان کے صحیح جواب دیں تو وہ بلا شبہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سوال نمبر 1، وہ چند نوجوان جو اپنے لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیونکہ ان کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ سوال نمبر 2، ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھو جو زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلا گیا، پہلے مغرب کی طرف پھر مشرق کی طرف۔ سوال نمبر 3، روح کے متعلق سوال کرو کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہودیوں نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سوالوں کا صحیح جواب دیں تو ان کی پیروی کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ جب وہ قریشی نمائندے مکہ واپس آئے تو قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور ان سے ان 3 سوالوں کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، میں ان کا جواب کل دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہ کہا۔ چنانچہ جب قریش والے اگلے دن جواب لینے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر بار انہیں واپس کرنا پڑا، یہاں تک کہ 15 راتیں گزر گئی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ مکہ کے لوگوں نے طعنے دینے شروع کر دیے۔ ان کی زبانداری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف بھی ہوئی اور رنج بھی، کیونکہ جس مدد کی سخت ضرورت تھی وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور انہیں ان باتوں کی وجہ سے جو غم اور افسوس تھا وہ دور کیا، ساتھ ہی تینوں سوالات کے جواب بھی عطا فرمائے۔ وہ طویل وقفہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت کرنا پڑا، اس کی وضاحت وحی میں ان الفاظ کے ساتھ لی گئی، اور کسی بات کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام ضرور کر لوں گا، مگر یہ کہو اگر اللہ نے چاہا۔ دوستو، اگرچہ اس تاخیر وحی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو ایک سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے سے ان کی قوت ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمنوں نے تو اس واقعے سے کوئی سبق نہ لیا، لیکن قریش کے وہ لوگ جو ذہنی کشمکش میں تھے، ان کے لیے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کی ایک بڑی دلیل بن گیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اس وحی کے آنے میں نہ آپ کا کوئی اختیار ہے اور نہ دخل۔ کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اگر پچھلی وحیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گڑھتے تو آخری وحی کو گڑھنے میں اتنی تاخیر کیوں کرتے، خاص طور پر اس وقت جب وحی نہ آنے کی وجہ سے سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا؟ مومنین نے ہمیشہ کی طرح اس وحی سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ جب قریش نے اس واقعے کے متعلق پوچھا جو قدیم زمانے میں کچھ نوجوانوں کے اپنے لوگوں کو چھوڑ دینے کے بارے میں تھا، یہ ایک ایسی ہی کہانی تھی جس کے بارے میں مکہ والوں نے پہلے کبھی کچھ نہ سنا تھا۔ قریش کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ موجودہ حالات اس قصے سے کتنی مماثلت رکھتے ہیں، جو نہ صرف ان کی اپنی برائی کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ ایمان لانے والوں کی تقویت کا باعث بنتے ہیں۔ اس قصے کو اکثر دی ڈریمرز آف ایفیسس کا نام دیا جاتا ہے۔ ایفیسس وہی مقام تھا جہاں 3 صدی عیسوی کے درمیان کچھ نوجوان خدائی واحد کی عبادت پر پورے اخلاص سے قائم رہے، جبکہ ان کی قوم کے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان نوجوانوں نے بت پرستی کی پیروی سے انکار کیا تو انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ اس ظلم سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، جہاں اللہ تعالیٰ نے موزانہ طور پر انہیں 300 سال تک سلا دیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔